آپ کی اور میرے اوپر اس وقت کوئی حملہ نہیں کر رہا قرآن پڑھنے کے اوپر. آپ جتنا مرضی قرآن پڑھ لیں, کوئی نہیں آپ کو مارے گا, بلکہ آپ جتنے قرآن ختم کریں گے اتنی نیک بی بی کہلوائیں گے. لوگ آپ کے پاس پانی کی بوتل لے کر آ جائیں گے, بہن ذرا پھونک تو مار دو, تم ہر وقت تسبیح پڑھتی رہتی ہو, اسے میرے بچے کے سر پہ بھی ہاتھ پھیر دو. قرآن پڑھنے پر یہاں کوئی اعتراض نہیں کرے گا. آپ ساری رات نماز پڑھیں, کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا, بلکہ سب آپ کے گلے میں آ کے ہار پھول پہنائیں گے, خوب نذرانے دیں گے آپ کو. آپ سٹینڈ لیجئے جہاں پر معاشرے کی برائی کے اوپر آپ کو برا ڈکلیئر کرنا پڑے, اور برائی کو برائی ڈکلیئر کیجئے نہیں انل منکر, کیجئے امر بالمعروف. پھر دیکھیے آپ کو کیسی مار پڑتی ہے, ایموشنز کی مار بھی پڑے گی. جائیے یونیورسٹی میں جا کے تبلیغ کیجئے, جائیے ہائی اسکولز میں جا کے تبلیغ کیجئے, بتائیے وہاں پر کہ محرم اور نامحرم کی تمیز کیا ہے. بتائیے وہاں جا کے کہ پارٹیز کے اندر اور فنکشنز کے اندر اور فیئرویلز کے اندر اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا نہیں کیا جا سکتا. بتائیے وہاں جا کے کہ جب وہ ایکٹر اور ایکٹریسز کو اسکول کے پلیٹ فارم پہ, یونیورسٹی کے پلیٹ فارمز پر بلاتے ہیں, اور اپنی اسٹوڈنٹ کاؤنسل سے آپ جا کے بات کر کے بتائیے کہ ہمیں یہاں پر فلمز کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے, پھر دیکھیے آپ کو کیسی مار پڑتی. فزیکل مار نہیں بھی پڑے گی تو آپ کو انٹلیکچوئل مار تو بہت ہی پڑنے والی ہے. اور یہاں جتنی بچیاں بیٹھی ہیں جو اسٹرگل کرتی ہیں ان سب کو اندازہ ہے. آپ جب ایک لیٹر بھی لکھ کے دیتی ہیں بہت ڈیسنٹ انداز میں اپنی اسکول ایڈمنسٹریشنز کو, اسکول ایڈمنسٹریشنز کے اندر کیا ہوتا ہے, اسلامک اسپیکرز کو نہیں بلاتے اس طرح سے کہ آپ آ کے اسلام کو پروموٹ کیجئے, کلاسیکل ڈانسرز کو بلاتے ہیں. آئیے آ کے اپنی تھیولوجی کو پروموٹ کیجئے ہمارے بچوں کے اندر. دس از دا مائنڈ سیٹ آف دا کراچیز. کراچی کے اندر یہ ہوتا ہے, ہمارے اسکولز میں ہوتا ہے. جب دین کے اوپر عمل کی بات آئے گی اور اجتماعی طور پر دین کے اندر آپ عمل میں آگے بڑھنے کی بات کریں گی, تب آپ کو یہ آزمائشیں محسوس کرنی پڑیں گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو نوجوان تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو گناہوں سے نہیں روکنا ہوتا تھا. ہمیں اپنے بچوں کو کس چیز سے روکنا ہوتا ہے؟ یہاں سب بچیاں بیٹھی ہیں الحمدللہ, کوئی چیز کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اب میں بھی ماں ہوں, آپ بھی بچیاں ہیں, آپ کے برابر کی میری بھی بیٹیاں ہیں. ہمیں اپنی اولاد کو گناہوں سے روکنا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کہتے ہیں ہمیں اپنی یوتھ کو ان کے عبادت کے پیشن میں بیلنس آؤٹ کرنے سے روکنا ہوتا تھا, اس لیے کہ اتنی عبادت کرتے تھے, اتنے اللہ کی بات ماننے کے لیے وہ اپنے اندر جو تھے وہ موٹیویشن محسوس کرتے تھے. حضرت جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جتنے بھی نوجوان تھے, ہم ہر دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کر قرآن سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے تھے. اور جتنا ہم قرآن سیکھتے اور سمجھتے تھے, ہر دن ہمارا ایمان بڑھ جایا کرتا تھا. اگر ہمیں اپنے بچوں کو اس اسلام کے پیشن کو زندہ کرنے کی طرف لے کر آنا ہے, اگر ہم نے اپنے بچوں کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو زندہ کرنا ہے, تو اس کا یہی طریقہ ہے, قرآن کے ساتھ جوڑیے, خود بھی جڑ جائیے اور اپنی اولادوں کو بھی جوڑیے. بچے زبردستی آپ کے ساتھ بظاہر آئیں گے, کبھی کبھی کھینچتے ہوئے لے کے آنا پڑتا ہے نا. 2 سال کا بچہ اتنا ڈریگ کرتا ہوا قرآن کی کلاس میں نہیں آتا جتنا 18 سال کا بچہ جو ہے وہ لٹرلی پیچھے 2 لائنز بناتا ہوا آ رہا ہوتا ہے. اماں گردن سے گھسیٹ کے لے کے آ رہی ہوتی ہیں, چلو میرے ساتھ, کوئی بات نہیں, اماں کو حوصلہ میں دوں گی, اٹس اوکے, گھسیٹ کر لائیے. ایگزام دلانے کے لیے گھسیٹ کے لے کے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ 1.5 سال کے بچے کو بیچارہ جس کا ابھی پیمپر بھی نہیں اترا ہوتا, اس کو بھی گاڑی میں ڈال کے ٹیوشن پہ لے کے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے سب سے بڑے سیکولر اسکول میں اس کو ڈالنا ہے, اپنے ہاتھوں سے اس کو ایسی جگہ لے کر جاتے ہیں, اس کے بعد وہ ہماری بات سننے کے قابل نہیں رہتا ہے. ایک تو وہ بات سننے کے قابل نہیں رہتا اس لیے کہ دین اس کا چلا جاتا ہے, بیسک ویلیو سٹرکچر چلا جاتا ہے. اور دوسرا ایک اور جو اب کے معاشرے کے اندر پچھلے 5 سال سے چیز ڈیولپ ہو رہی ہے, ہر 5واں 6واں بچہ شدید ڈپریشن کا پیشنٹ بن رہا ہے. اتنا پڑھائیوں کا برڈن, اتنا پڑھائیوں کا پریشر, اتنا کمپٹیشن ان کے دماغوں پہ ڈال دیا ہے, دے آر انیبل ٹو کوپ ناؤ ایز اے نارمل ہیومن بینگ ان لائف. شادیاں تک ہو جاتی ہیں, بچے بائی پولر ہیں, اس لیے کہ اتنا پریشر ان کے اوپر ڈال دیا ہے پڑھائی کے نام کے اوپر. اور کس چیز کے لیے؟ یہی پریشر اگر دین کے لیے ڈالا ہوتا تو آپ کی بھی آخرت سنورتی اور بچے کی بھی آخرت سنورتی. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے قبر کے اندر یہ پریشر, یہ گریڈز, یہ اسکول, یہ ڈگریز اس کو کیا فائدہ دیں گی؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پڑھائیے مت, پڑھائیے, بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف دا ہدایت. میں اپنی بچے کو کوئی ایسی تعلیم کی ڈائریکشن مت دوں جس سے اس کی رہی صحیح ہدایت کا معاملہ بھی ختم ہو جائے. کوشش کیجئے, ماں ہونے کے اینگل سے آپ کا کام ہے. اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے کے اندر وہی زیل اور وہی پیشن ڈیولپ ہو جو صحابہ کے دور میں ہوتا تھا, قرآن کے ساتھ جوڑیے.
آپ نہیں سنا سکتی ہیں, زیادہ تر بچے ماں کی بات نہیں سنتے, کسی بھی قرآن کی کلاس میں بھیج دیجئے. مہینے میں 1 مرتبہ تو مسٹ ہونا چاہیے, آلدو یہ بہت کم ہے. ہم اپنے بچے کو مہینے کا کھانا ایک ہی دفعہ کھلا دیتے ہیں, بیٹا آج ہی کھا لو, 29 دن کھانا نہیں دوں گی. نہیں کرتے نا, دن میں بھی اس کو 3 سے 4 مرتبہ کھانا کھلاتے ہیں. اور قرآن 1 مہینے میں 1 مرتبہ پڑھنا کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ یہاں جتنی ینگ بچیاں بیٹھی ہیں, یہ آپ کے سوچنے کا کام ہے. اگر میں 1 مہینے میں 1 ہی مرتبہ سارا پانی نہیں پی جاتی, سارا کھانا نہیں کھا جاتی, مجھے انٹرولز پر ان چیزوں کی نیسیسٹی ہوتی ہے. سیم از دا کیس ود دا قرآن. آپ کو قرآن سے گائیڈنس لینی ہوگی. باہر اتنا ہی چیلنج ہے, باہر اتنا ہی فتنہ ہے, باہر اتنے ہی حالات مشکل ہیں. مسلمان بننا آج کے دور میں اور پریکٹسنگ مسلمان بننا آسان نہیں ہے. یہ وہ دور ہے جس میں آپ اور میں زندہ ہیں, جہاں مسلمان بہت آرام سے ڈکلیئر کرتے ہیں وی آر نان پریکٹسنگ مسلم. واٹ از دا نان پریکٹسنگ مسلم تھنگ؟ مسلمان تو سبمٹ کرنے والا ہوتا ہے. مسلمان اور نان پریکٹسنگ, اٹس امپاسبل, اٹس اے پیراڈاکس. اور آپ اور میں اس ٹائم پہ رہ رہے ہیں, آپ اور میں آبزرو کر رہے ہیں اس چیز کو کہ میں مسلمان ہوں مگر میں نان پریکٹسنگ ہوں. اللہ کے سامنے جا کے یہ بول سکیں گے, ہاں سر اللہ میں مسلمان تھی, مسلمان ماں باپ کی بیٹی تھی, قرآن پڑھنا آتا تھا, مجھے پڑھایا تھا قاری صاحب نے بچپن میں, نماز بھی پڑھتی تھی میں, بٹ میں باقی لائف میں نان پریکٹسنگ تھی. چلے گا؟ بالکل نہیں. زبان ہل نہیں سکے گی اس وقت. پھر اللہ کے عرش کے سائے میں آنا تو بہت دور کی بات ہو جائے گی. اپنے اندر کے مسلمان کو زندہ کیجئے. آپ سب کے اندر ایک مسلمان موجود ہے, صرف اس کے اوپر حالات کا بھوت سوار ہو چکا ہے. ایک گہرے بادل ہیں غفلت کے, جو انشاءاللہ آپ اور میں قرآن کی تعلیم سے وہ غفلت کے بادل دور کر سکتے ہیں, اور یہی مجھے اور آپ کو انشاءاللہ کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ایمان لے کر آئے تھے تو ان کی عمر 24 سال تھی, نوجوان, ینگ. اور آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ کیا ہوا تھا. 24 سال کا نوجوان ایمان لے کر آیا تھا تو مسلمان کہتے تھے, ایسے لگتا تھا مسلمانوں کو فتح مل گئی قریش کے اوپر. ایک نوجوان, لیکن جب وہ کنوکشن کے ساتھ دین کو سمجھ جاتا ہے وہ 200 پر بھاری ہوتا ہے. آپ میں سے ہر ایک نوجوان, ہر ایک لڑکی, ہر ایک ینگ لڑکی اگر اسلام اور ایمان کو سمجھ جائے گی, اگر اللہ کی محبت کو دل میں لے آئے گی, آپ اپنی پوری یونیورسٹی پر بھاری ہو سکتے ہیں. ایمان رکھیے, آپ اکیلی نہیں ہوتی ہیں. پچھلی کلاسز میں ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ اپنے فرشتوں سے اپنے بندوں کی مدد کراتا ہے. فرشتوں کو اللہ کی بندگی کرنے والے لوگ پسند ہیں. ہم کیوں یہاں پر آ کر ٹھوس ٹھوس کر آپ لوگ الحمدللہ بیٹھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ فرشتے ہماری مغفرت کی دعا کریں گے. یہ آڈیو آپ واٹس ایپ پر بھی سن سکتی ہیں, لیکن ہم سب اس حدیث قدسی کو جانتے ہیں جس کا مفہوم آتا ہے, بہت لمبی حدیث ہے, جس کا مفہوم یہ آتا ہے کہ اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ میرے بندے جو میری محبت میں اکٹھے ہو کر میرا ذکر کرتے ہیں, گواہ رہنا میں نے ان سب کو بخش دیا. اور فرشتے کہتے ہیں اللہ ان لوگوں میں فلاں ابن فلاں ہیں جو ایسے ہی بائی دا وے آ گیا ہے. اور یہ ایسے ہی بائی دا وے کون آیا ہے؟ وہ لڑکی جس کو اس کی اماں گردن سے گھسیٹتے ہوئے لے کر آئی ہیں. آؤ تو میرے ساتھ چلو گی, چوائس نہیں ہے تمہارے پاس. اس کے لیے بھی کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا اللہ ان میں ایک انسان ایسے ہی بائی دا وے آ کے بیٹھ gیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں سے گواہ رہنا میں نے اس کو بھی بخش دیا. ایسے دین کے اندر جس میں اتنا زیادہ قدم قدم پہ ریوارڈ موجود ہے, ہم اس سے دور بھاگیں گے؟ ہم اس کو گردن کی رسی سمجھیں گے؟ گردن کی رسی ہماری وہ نعمتیں بن جائیں گی قیامت کے دن جن کو ہم نے مائزر بن کے صرف اپنی خوشی کے لیے استعمال کیا. میری عقل, میری انٹلیکٹ, میرا ایک جو شارپ ایکیومن ہے وہ قیامت کے دن میرے لیے زنجیریں اور روپس بن جائے گا, توق بن جائے گا گلے کے. کالر بونز میری جو ہے وہ ٹائٹ ہو جائے گی ان رسیوں سے. اگر میں نے اپنی عقل کو, اپنی صلاحیت کو, اپنی عمر کو, اپنی جوانی کو, اپنی کیپیبلٹیز کو اللہ کے راستے میں استعمال نہ کیا. اور کیسے اللہ کے راستے میں استعمال کیا جاتا ہے؟ اسکول, کالج, یونیورسٹی چھوڑ دیں؟ نہیں, ان سب کا حصہ رہیے. مسلمان بن کے ان سب کا حصہ رہیے. ان لوگوں کو بتائیے, آس پاس کے مسلمانوں کو بتائیے, نان مسلمز کو بتائیے کہ اصل میں مسلمان ہوتا کیسے ہے, پریکٹسنگ مسلمان ہوتے کیسے ہیں, ان کا اخلاق کیا ہوتا ہے, ان کا گیٹ اپ کیا ہوتا ہے, ان کے معاملات کیا ہوتے ہیں, ان کے اللہ تعالیٰ نے اندر ٹینسائل اسٹرینتھ کتنی رکھی ہوتی ہے, ان کا اللہ تعالیٰ نے مائنڈ سیٹ کتنا اسٹرانگ رکھا ہوتا ہے, کتنا زیادہ پریشر کو فیل کر سکتے ہیں اور کتنا پریشر کو ایبزارب کر سکتے ہیں.
یہ چیز دنیا کو دکھائی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوجوان بنایا ہے. حضرت عمر ایک واحد تھے، ایمان لے کر آئے تو مسلمان کہتے تھے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں فتح مل گئی. حضرت انس بن مالک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا، یعنی معراج کے موقع کی آپ نے ایک جو انسیڈنٹ تھا وہ واضح کیا. میں جنت میں داخل ہوا، میں نے سونے کے محل میں خود کو پایا، تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے؟ فرشتوں نے کہا لی شاب بن من قریش، قریش کے ایک نوجوان کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں سمجھا شاید میرا ہے. میں نے ان سے دریافت کیا کہ کون سا نوجوان؟ تو فرشتوں نے کہا عمر بن خطاب، اس لیے کہ جوانی کے اندر وہ جس طرح سے ایمان کی طاقت کو اسلام کا حصہ بناتے ہوئے آئے تھے، اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی قریش میں سے کہ وہ صحن میں مسلمانوں کا نماز پڑھتے دیکھیں اور ان کو نقصان پہنچا دیں. حضرت عمر کا ایک پرسنالٹی کا یہ روب تھا. کیا یہ پرسنالٹی کا روب کسی آج کی یوتھ کے اندر آ سکتا ہے؟ ہر ایک میں آ سکتا ہے. یاد رکھیں سٹینڈرڈ ابھی بھی موجود ہے، راستے ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں. صراط مستقیم ہم زبانوں سے دن میں کئی مرتبہ روز خود مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. کون سا راستہ ہے یہ؟ انبیاء کا راستہ ہے، رسولوں کا راستہ ہے، شہداء کا اور صدیقین کا راستہ ہے. مانگے، سٹینڈرڈ موجود ہے، راستہ کھلا ہے، اپنائیے. جتنا اندر ایمان کی طاقت آتی ہے اتنا زیادہ باڈی کے اندر، کردار کے اندر اسلام کے احکامات ریفلیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہے.